کہ ہمارا یہ پروگرام کوئی بالکل محدود مقصد کو لیے ہوئے تو نہیں ہے. ہم صرف اس دوست کو جواب نہیں دیتے جو واقعی صدقے دل سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے سوال بھجواتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام تو ایک عالمگیر ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے، دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ اور حصول علم کی نیک نیتی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہمارا ان سوالوں کا انتخاب کرنا، ان کا جواب دینا اور تفصیل میں جانا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھنے والے لوگ موجود ہیں وہ اس سے پوری طرح استفادہ کر سکیں. اور پھر یہ کہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ تو ایک سانس میں کئی سوال کر سکتے ہیں. ایک فقرے کا سوال ہوتا ہے، کئی فقرے ایک سانس میں آدمی کہہ لیتا ہے. تو سوال کرنا مختصر ہوتا ہے، جواب بہرحال تفصیل چاہتا ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ پوری تفصیل میں جائیں، جا کے ان سوالات کو حل کریں. اور ہمارا تاثر یہ ہے اور ہمیں اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ دنیا کے دور دراز کے ممالک میں بیٹھے ہوئے احمدی اور غیر احمدی ان پروگراموں سے استفادہ کرتے ہیں. اس لیے بہر صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایک سوال لکھ کے بھیجے اور یہ توقع کرے کہ بس چونکہ میں نے سوال بھیج دیا اگلے پروگرام ان سب کے جواب آ جائیں. ہم ایک ایک کر کے ان سب کے جوابات لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی آپ نے بھی سنا، ہم نے بعض سوالوں کو لیا. میں ان سوال کرنے والوں کی یاد دہانی کے لیے اور باقی دوستوں کو بتانے کی غرض سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو سوالات جن کے ہم اب تک جواب دے چکے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے آئے تھے، ان میں ایک سوال تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک قول کا ہمارے اس پروگرام میں ذکر کیا گیا اور اس کا ہم نے گویا اس موقع پہ حوالہ نہیں دیا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک معروف بات ہے، بڑی جانی پہچانی، سنی، ہزار دفعہ پڑھی ہوئی، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث کا، ہر قول کا یا ہر آیت کا اسی وقت حوالہ بھی دے دیا جائے. لیکن جب انہوں نے سوال پوچھا تو ہم نے معین طور پر 2 کتابوں کا ذکر کیا کہ ان میں یہ حوالہ دیا گیا. پھر ایک یہ سوال ہوا تھا کہ جی وفات مسیح میں احمدیت کی حیات اور حیات مسیح میں احمدیت کی موت، اس کے بارے میں انہوں نے سوال اٹھایا تو اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور بڑی اچھی طرح جواب دیا گیا کہ یہ مسئلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. پھر ذکر آیا تھا سلیب کے بارے میں، اس کا پہلے بھی 2 پروگراموں میں ذکر ہو چکا ہے، آج کے پروگرام میں بھی بڑی تفصیل بیان کی گئی. تو سارے ایک سوال کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ان سب کے جواب ترتیب سے دیے گئے. پھر ایک الزام جو غیر احمدی اکثر لگایا کرتے ہیں اس کو اعتراض کے رنگ میں انہوں نے بیان کیا کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نہ ماننے والے سارے کے سارے مسلمانوں کو بلا استثناء فاحشہ اور بازاری عورتوں کی اولاد قرار دیا. ذریت البغایا کے الفاظ استعمال کیے مسیح موعود علیہ السلام نے، جن کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا، لیکن انہوں نے اشتعال انگیزی کی خاطر اس قسم کا سوال کیا. اس کا بڑا تفصیلی جواب اس پروگرام میں دیا جا چکا. پھر یہ ایک اعتراض کیا گیا کہ احمدی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع روحانی کو بیان کرتے ہیں جبکہ ساری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے. کہ گویا اجماع امت کو انہوں نے اپنے اس اعتراض کی بنیاد بنایا. تو اس کی تفصیل کھولی گئی کہ اجماع امت کا ہرگز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے علماء ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں. جیسے امام صاحب نے فرمایا کہ بعض روزمرہ کے حوالے ہوتے ہیں اور ان کا تفصیلی حوالہ دینا ضروری بھی نہیں ہوتا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک مناظرہ ہو رہا تھا احمدی کا ایک عیسائی کے ساتھ، پادری کے ساتھ. وہ پادری ہر منٹ پہ جب احمدی حوالہ کوئی بات کریں تو حوالہ دیں، پھر حوالہ نکال کے دکھائیں. 5-7 دفعہ جب ہو گیا، جب پادری کی باری آئی تو اس نے سورہ فاتحہ کا حوالہ دیا. تو احمدی مناظر نے کہا کہ دکھائیں سورہ فاتحہ. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے. اس کو کہنے لگا قرآن کریم، یہ قرآن کریم لے لیں آپ. اس نے شروع سے آخر تک دیکھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ نہیں مل رہی. انہوں نے کہا تمہیں سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جو روز مرہ کی باتیں تم مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں، ان کے حوالے مانگنا بیوقوفی کی بات ہوتی ہے. یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ اپنا ذکر کیا جائے، اظہار کیا جائے کہ ہم بڑے عالم ہیں، حوالہ ہی نہیں آپ بتاتے. سب حوالے ہمارے پاس ہیں، ہم کوئی کچی بات کرنے والے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. ابھی جس طرح وہ میں کہنے لگا تھا کہ ایک اور ان کا اعتراض یہ تھا حدیث کے بارے میں کہ جو اس میں الفاظ نکالیے گئے اس کا جواب دے دیا گیا. تو ان ساری باتوں کو اگر کوئی سننے والا ہو، اور ہمارے پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے بار بار دہرائے جاتے ہیں MTA پر، اسی لیے مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں سن سکے تو ان کو بھی سننے کا موقع مل جائے. تو میرا نہیں خیال کہ اس ساری تفصیل کے بیان کرنے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا گیا. حیرت کی بات ہے کہ یا تو یہ شخص وہ کہہ سکتا ہے جو نعوذ باللہ کوئی آنکھوں کی نظر سے محروم ہو یا کانوں کی سماعت سے محروم ہو
جس کو نظر نہ آتا ہو یا سنا نہ ہو، کیونکہ ایم ٹی ایسی چیز ہے جس میں دیکھنے کی بھی چیز ہوتی ہے، سننے کی بھی بات ہوتی ہے، یا متعصب یا پھر متصب تیسری بات ہے، اور یا چوتھی صورت امکانی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ جب حق بات بیان کی جاتی ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ ہمیں سنائی نہ دے. تو اگر ایسی کوئی صورتیں ہیں اس وجہ سے وہ سن نہیں سکے تو وہ تو معذور ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اعتراضات ہمیں ملتے ہیں، سوالات ملتے ہیں، اور آئندہ بھی جو ملیں گے، ہم سب قارئین کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کے جواب ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے تاکہ سننے والوں کو پوری طرح اس سے فائدہ ہو سکے. ورنہ اگر جلدی میں 2 فکروں میں جواب دے دیا جائے تو لوگ کہیں گے جی تسلی نہیں ہوئی، ہمیں پوری طرح پتہ نہیں لگا. تو یہ اس عالمگیر ناظرین کے دائرے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے ہم اس طرح بات بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ دیے جاتے رہیں گے. بالکل، جزاک اللہ امام صاحب. اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم تو خود اس چیز کا یہاں پہ بارہا بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا جماعت احمدیہ کے خلاف. تو ہم کسی کاؤنٹر پروپیگنڈا میں ملوث نہیں ہو رہے. ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہو اصل سورس پہ جا کے دیکھ لو. تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ کتاب کا حوالہ ہے، یہ کتاب کا نام ہے، یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے، وہاں پہ جا کے خود دیکھو. تو ہم تو بڑے واضح طور پہ، کیونکہ جس طرح بھی امام صاحب نے کہا، پروگرام میں تو ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کا وقت بھی محدود ہوتا ہے، ہر سوال کا انتہائی تفصیل کے ساتھ جواب دینا ممکن نہیں ہوتا. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فلاں کتاب میں اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ خود اپنے اندر وہ جستجو اور وہ تحقیق کا مادہ پیدا کریں کہ آپ لوگ خود جا کے اس حقیقت کو معلوم کر سکیں کہ وہ کیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 ایکسٹریمز پہ چل رہا ہے یہ عجیب طرح کا پروپیگنڈا پاکستان میں. ایک طرف تو وہ جہالت میں بھٹکتا ہوا انسان ہے جو کہتا ہے کہ بس جاؤ جا کے قتل کر دو احمدی کو، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا، بڑا راضی ہوگا. ایک تو ہے جہالت کے ڈنڈے سے ہنکا جا رہا ہے عوام کو. دوسرا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اس کا اثر اتنا نہیں رہا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ حوالے کے ساتھ بات کی جائے، دلیل کے ساتھ بات کی جائے، تو پھر دوسرا طبقہ اٹھا ہے جو حوالہ جات کی بنیاد پہ لوگوں کو مروب کرتا ہے. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جی فلاں جلد کی فلاں باب کے فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، آپ کو خود دیکھنا ہوگا جا کے. ایک اسی طرح ہمارے آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر علماء آتے ہیں اور آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جی یوں لکھا ہے، فلاں جگہ پہ لکھا ہے. لوگ بڑے مروب ہوتے ہیں سن کے. ہمارے ایک احمدی ویور نے اسی طرح کے کسی غیر جماعت عالم دین کا پروگرام وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ احمدیوں کو واجب القتل انہوں نے بھی قرار دیا. اور ہمارے اس ویور نے ان کو ای میل بھیجی کہ جناب آپ سے تو ہم بڑے آپ کے علمیت سے مروب تھے، بڑے آپ ماشاءاللہ حوالہ جات ٹھک کر کے دیتے ہیں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ احمدی تو اس وقت دنیا کے کئی 100 ملکوں میں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو یہ قتل عام آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ اسلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ تو ان کے ادارے کی طرف سے جو ہمارے احمدی دوست کو جو جواب آیا وہ یہ آیا کہ ہم اچھا اس میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ہم نے واجب القتل کیوں قرار دیا ہے، کہیں ناٹ اے سنگل ٹائم انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ ہم واجب القتل. وہ کہتے ہیں ہمیں اختلاف یہ ہے، اور وہ جو انہوں نے آگے ایک وہ جو جواب دیا وہ جواب خیر کیا ہے، مجموعہ اعتراضات ہے کہ اس لیے ہمیں. اس میں سے ایک جو ہم یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر اس کا جواب دے سکیں، وہ یہ اعتراض ہے کہ احمدی جو آیت خاتم النبیین ہے اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ نبی آخری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ رسول بھی آخری ہیں یا پیغمبر بھی آخری ہیں، لہٰذا گنجائش رہتی ہے کسی نبی یا کسی رسول کے یا کسی پیغمبر کے آنے کی.